کر آج کل جس طرح ہوتا ہے بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں پھر دوائی دیتے ہیں، اس کے اندر کی اس طبیعت کو دیکھ کر پھر حکیم صاحب، طبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دوا ایشو کرتے ہیں۔ تو میرے اللہ سے بڑا حکیم کون ہے؟ میرے رب نے دیکھا بھائی میرے نبی کے آنے سے پہلے شراب کا بڑا چرچا، میرے نبی کے آنے سے پہلے جوئے کا بڑا چرچا عروج تھا۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے اللہ نے فرمایا یکدم نہیں، یہ تو عادی بنے ہوئے لوگ ہیں، عرصے سے شراب بھی پی رہے ہیں، عرصے سے یہ جوئے بھی کھیل رہے ہیں، کس طرح حرام کیا جائے؟ وہ طبیب سب سے بڑا، وہ حکیم سب سے بڑا، وہ ڈاکٹر سب سے بڑا، اس نے اپنے بندوں کی مرض کو سمجھ کر پہلا حکم دیا تتخذون منہم سکرا رزقا حسنا۔ میرے بندو، یہ جو تم شراب بناتے ہو نا انگور سے، کھجور سے، انار سے، فلاں سے، فلاں سے، یہ تو میرا رزق حسن ہے۔ اللہ کے سمجھانے کا کیا ہی پیارا انداز ہے۔ انگور میرا دیا ہوا رزق اور رزق حسن ہے، کھجور میرا دیا ہوا رزق اور رزق حسن ہے، انار میرا دیا ہوا رزق حسن ہے۔ ان کو تم نچوڑ کر مٹی کے برتن میں رکھ کے تھوڑی مدت کے لیے اس کی ہوا بند کر کے تم شراب بناتے ہو، اور اب یہ جس چیز سے بنی وہ تو رزق حسن ہے، جس ترتیب سے تم نے بنائی ہے اس کے بارے میں حکم اس کے بعد آئے گا۔ دوسرا مرحلہ قرآن کریم نے فرمایا، اور میرے محبوب یہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، ان کو فرما دیجئے یہ جس سے بنا وہ رزق حسن، لیکن میں اللہ یہ کہتا ہوں، میری سنو، میں اللہ کہتا ہوں یہ شراب بہت بڑا گناہ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر نفع بھی ہے۔ اب اگر بات سمجھا رہے ہیں مریض کی مرض کے مطابق، اس کے اندر نفع بھی ہے، لیکن یاد رکھو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور میرے نبی کے صحابہ اس کے اندر نفع ضرور ہے، لیکن گناہ نفع سے زیادہ ہے، گناہ نفع سے بڑھ کر ہے۔ جس چیز کے اندر گناہ زیادہ ہے اسے چھوڑ دو تو آگا بات ہے۔ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ تیسرا مرحلہ قرآن نے کہا، ایک واقعہ مفسرین نے لکھا، صحابہ کرام جمع ہوئے، ایک صحابی نے دعوت کی جس میں شیر خدا بھی تھے، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، مختلف اور بھی صحابہ تھے۔ دعوت ہوئی، چلے گئے، دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد اس زمانے کا رواج تھا، ابھی تک شراب کی حرمت پوری نہیں آئی، جب جس طرح آج کل کھانے کے بعد چائے یا قہوہ چلتا ہے، اس زمانے میں کھانے کے بعد شراب کے عادی تھے لوگ۔ جب شراب پیش کی گئی، پی لی، پینے کے بعد نماز کا وقت ہوا، ایک صحابی نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اے قربان صحابہ، تمہارے ایمان پہ، اے تم نے تو کسی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج کی شراب اور اس زمانے کی شراب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابی نے عرض کی نماز کا وقت، نماز پڑھنی ہے۔ ایک صحابی آگے ہوئے، باقی پیچھے کھڑے ہوئے، نماز شروع ہو گئی۔ جب قرأت شروع کی، ایک روایت کے مطابق پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، نماز کے اندر جب قرأت شروع کی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھنے کے بعد آگے کیا ہے؟ لا اعبدو، سارے بولو لا اعبدو
ابھی تک حرمت ہی نہیں آئی، مجھے اور آپ کو حق ہی نہیں ہے وہاں اعتراض کا، جب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والے، یہ آگے کھڑے ہونے والا بھی ایماندار ہے، اس کے پیچھے صفے بنانے والے بھی ایماندار ہے۔ جب خدا نے ایمان کی گارنٹی دے دی پھر مجھے اور آپ کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ نماز ختم، ادھر قرآن آیا یا ایھا الذین آمنوا، میرے ایمان والو، میرے نبی ان سے فرما دو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ کتنی نمازیں؟ سارے بولو، جس کو پتہ ہے وہ بولے، جو پڑھتے ہیں وہ بولے، 5 نمازیں۔ پتہ چلا کہ دن و رات کے اندر تیسرے مرحلے میں دن و رات کے اندر 5 دفعہ شراب پینے سے منع کر دیا گیا۔ یہ جو 5 وقت ہے، فجر، ظہر، عصر، عشاء، عصر، مغرب اور عشاء، ان اوقات میں شراب پینا حرام ہے۔ 5 اوقات میں شراب پینا حرام ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ جب 5 اوقات میں حرام لوگوں نے دیکھ لیا، جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ شراب 5 وقت کے لیے حرام ہے، تو صحابہ نے جو شراب استعمال کیا کرتے تھے پہلے حرمت نہیں تھی، اب آ چکی ہے، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ چوتھا مرحلہ آ گیا۔ جب چوتھا مرحلہ آیا تو قرآن نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک بات نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے، اگر سننا چاہتے ہیں تو جاگ کے آپ کو سبحان اللہ۔ صحابہ نے، ایک صحابی نے باقی صحابہ کی دعوت کی، دعوت کھانے کے لیے گئے، دعوت جب کھا لی اس کے بعد نماز پڑھی۔ آج کل دعوت ہوتے جلو تے نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ صحابہ والا اہل بیت والا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے گھر میں ہو تب، سفر میں ہو تب، جہاں بھی ہو، چاہے دعوت پر ہو، چاہے اپنے کہیں بھی ہو، بیمار ہو، صحت ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب میرے آقا نے چوتھی دفعہ اللہ نے چوتھے مرحلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نماز کے صحابہ پابند ہیں، قرآن نے فرمایا ایمان والو اب سنو، شراب بالکل حرام ہے۔ 7واں پارہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ 4۔ شراب، جوا، انصاب بھی ایک قسم ہے،